بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ بات ہے 6 ہجری کی، جب مکہ میں رہنے والے دشمن اور مدینہ شریف میں رہنے والے مسلمانوں کے بیچ ایک پیس ٹریٹی ہوئی، یعنی ایک قرار نامہ ہوا، یعنی ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک ایسا سمجھوتہ ہو گیا تھا جس سمجھوتے کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمان مکہ والوں کی طرف سے بے فکر ہو گئے تھے تو پھر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ رومن اور پرشین جیسی بڑی بڑی سلطنت، بڑے بڑے سامراجوں کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دیں گے۔ جب آپ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوں کو لکھنے کا فیصلہ کیا تو آپ کے ارد گرد موجود لوگوں نے، آپ کے پیارے صحابہ کرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے آپ سرکار کو یہ مشورہ دیا کہ دراصل رومن، پرشین جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں یا اس جیسی دوسری سلطنتوں کے جو بھی بادشاہ ہیں، وہ آپ کے خطوط کو تبھی قبول کریں گے جب ان پر کوئی مہر وغیرہ لگی ہوئی ہوگی، تاکہ وہ دیکھنے سے آتھنٹک یعنی کہ بالکل سچا معلوم ہو جائے، ورنہ ایسے تو کوئی بھی کسی کے نام سے کسی بھی خط کو لکھ کر کسی بھی شخص کے پاس بھیج سکتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کی ایک انگوٹھی بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ انگوٹھی دراصل ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ کچھ اس طرح سے تھا کہ محمد لفظ سبزے نیچے تھا، رسول بیچ میں تھا اور سب سے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا، جو انگوٹھی دیکھنے میں بالکل اس طرح کی نظر آتی تھی جو ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس انگوٹھی سے آپ اپنے خطوں پر مہر لگانے کے بعد آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک لگاتار اپنے صحابیوں کو، اپنے ساتھیوں کو الگ الگ علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ جس بھی صحابی کو جس بھی علاقے کے بارے میں زیادہ نالج تھی، زیادہ علم تھا یا زیادہ جانکاری تھی یا پھر اس علاقے کا تجربہ تھا، وہ اسی علاقے میں انہیں خطوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک کے بعد ایک لگاتار دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اس دور میں اسلام کی دعوت لیٹر کے ذریعے سے بھیجی گئی تھی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہے، اس لیے اس انگوٹھی کو بہت زیادہ برکتی مانا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی واش روم وغیرہ جایا کرتے تھے تو انگوٹھی کو باہر ہی اتار کر جایا کرتے تھے۔ ویسے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہننا شروع کر دی تھی، حالانکہ کچھ ثبوتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعد میں آپ نے اس چاندی کی انگوٹھی کو بھی اپنے دست مبارک سے نکال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا اس کے بارے میں تو آج تک کوئی کچھ نہیں بتا سکا، لیکن دوستو اس خاص اور مبارک انگوٹھی کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پر یعلا بن امیہ نے تیار کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں ہم بتاتے چلیں کہ جب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ہماری دنیا سے پردہ کر گئے تو ان کے بعد یہ خاص انگوٹھی اسلام کے پہلے خلیفہ یعنی خلیفہ مسلمین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی۔ ان کے بعد یہ انگوٹھی دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، جبکہ ان کے بعد یہ انگوٹھی اسلام کے تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ان تینوں خلفاؤں کے دور میں بھی جب بھی کوئی خط لکھا جاتا یا کوئی تحریر لکھی جاتی تھی، یعنی کسی بھی طریقے کا کوئی لیٹر پیڈ جاری کیا جاتا تھا یا پھر کچھ آرڈر وغیرہ دیا جاتا تھا تو ہمیشہ اس پورے پیپر کے نیچے اسی انگوٹھی کی مدد سے مہر لگائی جاتی تھی۔ یعنی آج کے دور میں جس طرح اسٹمپ پیڈ کو یوز کیا جاتا ہے، اسٹیمپ لگایا جاتا ہے، اسی طرح اس دور میں اس انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی۔ تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ انگوٹھی صرف اور صرف
6 سال تک ہی موجود رہی اور اس کے بعد یہ انگوٹھی اچانک سے ایسے غائب ہوئی یا ایسے گم ہو گئی کہ اس کا آج تک اس جدید دور تک بھی کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مگر ہاں، یہ بات کلیئر تھی کہ اس انگوٹھی کے گم ہوتے ہی پوری کی پوری مسلم قوم میں ایسا فتنہ اٹھا، ایک ایسی مصیبت آئی جو آج تک ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی ہے۔ ایک ایسا فتنہ جس نے آنے والے کچھ سالوں میں ہی خود مسلمانوں کے ہی تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف شہید کر دیا گیا بلکہ بعد میں کچھ وقت بعد ہی مسلم کمیونٹی کے اندر سول وار یعنی گرہ بھی شروع ہو گیا اور پہلی بار مسلم کمیونٹی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی مسلم کمیونٹی 2 ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گئی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقیب ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دراصل وہی کنواں تھا جو مسجد قباء کے پاس موجود ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک انسان ایک دوسرے کو انگوٹھی پکڑا رہا تھا۔ دیکھنے کے بعد تب اچانک سے نہ جانے کس کے ہاتھ سے انگوٹھی چھوٹی اور یہ انگوٹھی کنویں میں جا گری۔ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تو کوئی عام انگوٹھی تو نہیں تھی، اس لیے اسے بہت ڈھونڈا گیا، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام نے 3 دنوں تک خوب محنت کی اور اس کنویں کا سارا پانی خالی بھی کروا دیا اور پورے کنویں کو سکھا دیا، یعنی پورے کنویں کو پوری طرح سے صاف کر دیا، اور اس کے باوجود بھی کہیں پر بھی اس انگوٹھی کا کہیں پر بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کی وجہ سے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے کچھ وقت کے بعد حضرت عثمان نے ایسے ہی ہو بہو سیم انگوٹھی تیار کروا دی، اور انہوں نے اس اوریجنل انگوٹھی کی ایک کاپی تیار کروا دی تھی، جس کو نہ صرف حضرت عثمان پیار سے دیکھا کرتے تھے بلکہ اپنے خلافت کے کاموں میں بھی اسی مہر کو استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی یہ ڈپلیکیٹ انگوٹھی ان کی ہی انگلی میں موجود تھی، اور اس کے بعد انگوٹھی کہاں گئی یہ بھی آج تک کسی کو نہیں پتا چلا۔ تو اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہی نہ صرف اوریجنل بلکہ اس کی کاپی بھی ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو گئی تھی، اور پھر پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آخرکار وہ دونوں انگوٹھیاں گئی ہی کہاں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔